أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره ومن المؤمنين. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، ناصر رسول کے عنوان سے عشرہ ثانی کی یہ تیسری مجلس آپ حضرات کی مقدس سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. مسلسل بارش ہو رہی ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: اے میرے حبیب، ہم نے تمہاری تائید اپنی نصرت خاص سے کی، اور پایش پر یہ لکھا پایا گیا کہ ہم نے محمد کی نصرت علی کے ذریعے سے کرائی. میرے دوستوں اور عزیزوں، بات نصرت رسالت سے شروع ہوئی کہ جہاں پیغمبر کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دو، اور وہاں سرکار دو عالم نے یہ کہا کہ کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے. جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا. سب خاموش رہے. مولائے کائنات نے کہا: انا ناصرو کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا. چونکہ یہ اشرا مختلف ہے، لیکن میں نے موضوع کو اسی کو انتخاب کیا. اسی میں چند باتیں زیارت امام حسین یعنی ولائے علی اور عزائے حسین کے عنوان سے کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سرکار دو عالم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینے سے چلے گئے، اور وہ کہ جس نے نصرت رسول کا وعدہ کیا تھا وہ اپنی جان دینے پر تیار ہو گیا. اور جب اس نے یہ سنا کہ میرے سو رہنے سے اللہ کے رسول کی جان بچ جائے گی تو مولا کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا. سرکار دو عالم کہہ کر گئے کہ اے علی، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور کل وہ جو کافروں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان سب کو واپس کر کے خانوادہ آل محمد کو لے کر تم مجھ سے ملحق ہو جانا. یہاں چین کے ساتھ مولائے کائنات بستر سرکار دو عالم پر سو رہے ہیں، اور وہاں اللہ کا نبی جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف نکل گئے. بڑی طویل گفتگو ہے، باتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جیسے ہی مولائے کائنات سرکار دو عالم کے بستر پر سوئے، فوراً اللہ نے کہا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رضائے الہی کی خاطر اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ نفس بکا تو ہے لیکن رضائے پروردگار عالم کے ساتھ بکا ہے. تو میں یہاں پر رک کر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
کہ مولائے کائنات شب ہجرت اللہ کی مرضیوں کے مالک ہو گئے اور پروردگار عالم نفس علی کا مالک ہو گیا، تو اب جس کو بھی اللہ کو راضی کرنا ہے شب ہجرت کے بعد، وہ علی کے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس آئے۔ جس کو خدا کو راضی کرنا ہے وہ علی یہاں پر میں پوری توجہ چاہتا ہوں، جس کو بھی شب ہجرت سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اللہ کے پاس آئے، اور شب ہجرت کے بعد جس کو بھی اللہ کو راضی کرنا ہے وہ علی کے پاس جائے۔ اور شب ہجرت سے پہلے جس کو بھی علی سے بیعت چاہیے وہ علی کے پاس آئے، اور شب ہجرت کے بعد جس کو بھی علی سے بیعت چاہیے وہ علی کے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس جائے، اس لیے کہ اب نفس علی جو ہے وہ نفس خدا بن چکا ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، سرکار دو عالم ہجرت کر کے گئے۔ اب جیسی ہی صبح ہوئی، وہ کافر، وہ مشرک جو سرکار دو عالم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ایک مرتبہ خبیث قسم کے افراد گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جو چادر ہٹا کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سب نے جو ہے ایک زبان ہو کر کہا، تمہارے بھائی کہاں چلے گئے؟ کیا جواب دیا میرے مولا نے؟ کیا میرے حوالے کر گئے تھے جو مجھ سے مانگ رہے ہو؟ کیا میرے حوالے کیا تھا؟ اب نہ معلوم کہ اس آواز میں کون سی کڑک تھی، کون سا روب تھا، کون سا دبدبا تھا، نہ معلوم کہ اس آواز نے بچپن کی وہ یاد دلا دی ہو کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا تھا، کسی کا سینہ ٹوٹا تھا، کسی کا پیر ٹوٹا تھا۔ صلوات بھیجیے نبی محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، مولائے کائنات خانوادہ سرکار دو عالم کو لے کر مکے سے نکل رہے ہیں، اور جیسے ہی مکے والوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ تو چلے گئے اور اب یہ بھی جا رہے ہیں، تو لہذا وہ جو مکے کا سردار ابو جہل تھا، اس کے تو آگ لگی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر بڑا بھائی چلا گیا تو کیا ہوا، چھوٹا تو موجود ہے۔ اور مولائے کائنات بیبیوں کو بڑی شان سے ناکوں پر بٹھا کر جو ہے وہ مدینے سے نکل گئے۔ دو پہاڑیوں کے درمیان میں جو ہے وہ علی پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ قافلہ لے کر جو ہے ابو جہل پہنچ گیا، اور جانے کے بعد یہی شور مچا رہا ہے، وہ چلے گئے تو کیا ہوا، یہ تو موجود ہے، یہ تو موجود ہے، وہ چلے گئے اب ان سے بدلہ لیں گے، ان کو قتل کریں گے، ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی نے ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا، وہاں کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی تیر کمان لیے ہوئے ہے، سب جو ہے وہ اسلحہ جنگ سے مسلح ہے۔ یہاں مولائے کائنات بالکل ہاتھوں میں کوئی اسلحہ نہیں۔ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ کہا کہ دیکھ، آج تک جو اس ہاتھ کو روکنے والا میرا بھائی موجود تھا، آج وہ مدینے میں نہیں۔ اس جملے کا یہ کہنا تھا کہ ابو جہل پلٹ کر چلا گیا، علی بڑی شان و شوکت سے انہی کافروں کے درمیان سے اسی طرح سے نکلے کہ جیسے ایک شیر کو نکلنا چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم چونکہ اعلان کیا تھا کہ آج کی رات کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اب جب نبی خدا نکلے، دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، یوں سمجھ لیجئے گا کہ آج مومنین کی تعداد تو ہے نہیں، لیکن میں آپ کو کیوں ان باتوں سے محروم رکھوں؟ میں بالکل بغیر کسی امتیاز کے کہ مجمع زیادہ ہے کم ہے، میں وہ باتیں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ لطف آئے گا۔ سرکار دو عالم، اب لوگ جو ہے وہ کردار پیش کرتے ہیں کہ بھئی شب ہجرت میں دو کردار نظر آتے ہیں، ایک وہ کردار ہے کہ جو رسالت کے بستر پر سویا ہوا ہے، لیکن ایک دوسرا کردار لے کر آتے ہیں کہ ایک وہ کردار ہے کہ جو محمد کو اپنے دوش پر اٹھا کر لے کر گیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ سرکار دو عالم کس کے دوش پر بیٹھے، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب اللہ کا نبی جا رہا ہے تو تمام امت مسلمہ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مشرک پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جس کو اپنے ساتھ لے جانے پر اللہ کا نبی مجبور ہو گیا۔
نہ معلوم کہ ان کے اوپر اللہ کے نبی کو بھروسہ نہیں تھا. اگر وہیں پر چھوڑ دیتے تو یہ تو بتا دیتے کہ وہاں کو گئے ہیں، لیکن ساتھ لے کر گئے. اب یہاں پر جو ہے وہ تاریخ کی کچھ جملے ہیں جو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میرا ناقہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیے، اس پر جو ہے وہ سوار ہو کر آپ جائیے. نبی خدا نے کہا کہ میں تمہارے ناقے کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہا میں تمہارا ہدیہ بھی قبول نہیں کر رہا. کہا تو پھر اس کی قیمت ادا کر دیجئے، مول لے لیجئے. میرے دوستوں اور عزیزوں، سرکار دو عالم جب کسی کے ناقے پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، سوچئے تو صحیح، پھر مجھے جو ہے اس جگہ پر جو رک کر ایک جملہ کہنا پڑے گا کہ سرکار دو عالم سے انہوں نے جو ہے وہ قیمت وصولی، اور وصولنے کے بعد جو ہے اب یہ نبی کے ساتھ ساتھ چلے. نبی ان کو لے جانے پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ آپ ایک غار تک پہنچ گئے. غار میں جو ہے وہ اللہ کے نبی نے سکون اختیار کیا. اللہ نے نظام کیا، اس غار پر مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے. یہ بالکل متفقہ تاریخ ہے. یہ کافر جو مکے کے مشرکین تھے، یہ اونٹ کے پیروں کا نشان دیکھ کر یہ پتہ لگا لیتے تھے کہ کس قبیلے کا اونٹ ہے، کون سی نسل کا اونٹ ہے. جب یہ لوگ سرکار دو عالم کے گھر سے لے کر اس غار تک آئے تو یہاں تک ان کو نبی خدا کے قدموں کے نشان ملے. لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ غار پر مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتر بیٹھا ہوا ہے، انڈے دیے ہوئے ہے. یہ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ واپس ہو گئے. لیکن کوئی تھا غار کے اندر جو رو رو کر سگنل دے رہا تھا. یہ رو نہیں رہے تھے بلکہ جو ہے یہ پہچنوا رہے تھے کہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں پر موجود ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، جیسے ان کافروں کو اس غار تک آتا ہوا جبرائیل امین نے دیکھا، پروردگار عالم یہ مشرک، یہ مکے کے کافرین تیرے نبی کی جان کے دشمن ہیں، یہ تیرے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. پروردگار اجازت دے کہ میں سرکار دو عالم کی مدد کے لیے جاؤں. جبریل کا بھی عجیب کردار ہے. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تب بھی کہہ رہے ہیں پروردگار اجازت دے کہ میں ابراہیم کی مدد کے لیے جاؤں. کہ میری طرف سے اجازت ہے. ادھر منجنیق سے ابراہیم چھوڑ دیے گئے. جبریل سوال کر رہے ہیں کہ ابراہیم مدد کی درکار ہے؟ کہ ہے تو جبرائیل، لیکن تم سے نہیں ہے. جس سے مدد کی درکار ہے وہ جانتا ہے. یہاں آ گئے اور آنے کے بعد اللہ سے اجازت لے کر آئے سرکار دو عالم کی مدد کے لیے. اب جو آ کر دیکھا تو مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے. مکڑی نے سوال کر لیا جبریل کیوں آئے ہو؟ کہ میں نبی خدا کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. کہ جبریل وہ انتظام میں نے کر دیا ہے، وہ انتظام میں نے کر دیا ہے. کہ تو نے کیا انتظام؟ کہ دیکھ نہیں رہے کہ میں نے جالا تن دیا ہے. کہ قرآن میں سب سے کمزور گھر تو تیرا بتایا ہے کہ اگر گھروں میں کسی کا سب سے زیادہ گھر کمزور ہے تو مکڑی کا گھر ہے. اِنَّ أَوْهَنَ بَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. کہ جبریل تم بڑے شہزور ہو. کہا میں نے قوم لوط کے ساتوں طبق اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کر گیا. میں وہ ہوں کہ جس نے اس کو ایسے ہی الٹ دیا. جبریل اپنی جو ہے وہ طاقت بتا رہے ہیں، اپنا زور بتا رہے ہیں کہ اتنے میں مکڑی نے کہہ دیا کہ جبریل جو انتظام میں نے کیا ہے ذرا دیکھ تو لو کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اب جبریل نے آہستہ سے پر ہلایا ہوگا کہ یہ تو ہوا ہی سے غائب ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوا تو پر کی طاقت لگائی، کچھ نہیں ہوا تو پنجہ ڈالا، اور پنجہ ڈالنے کے بعد پوری طاقت لگائی. لیکن مکڑی کا تار ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. ایک مرتبہ جبریل نے اپنے گھٹنے کو موڑا اور موڑنے کے بعد اس میں ہاتھ ڈالا اور یا علی کہہ کر زور لگایا. مکڑی نے کہا کہ جبریل کیا کر رہے ہو؟ جس کا نام لے کر میں نے بنا ہے اسی کا نام لے کر توڑ رہے ہو. صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد. تو اندازہ لگایا آپ نے
محبت یا اہل بیت میں جو کام کیا جاتا ہے آپ اس کو چھوٹا یا بڑا مت سمجھیے، یہ دیکھیے کہ آپ کتنے خلوص سے کر رہے ہیں، کس کی محبت میں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، اب سرکار دو عالم جو ہے وہ قبا مقام پر جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک علی نہیں آئے سرکار دو عالم مدینے میں داخل نہ ہوئے۔ اب تاریخ دیکھیے، مسجد قباء کی بڑی اہمیت ہے، دو جملے یہاں پر بھی کہتا چلوں۔ وہ انسان جو مدینے میں پہنچے، مدینے کے قریب ہی جو ہے مسجد قباء ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھنے والا انسان اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ 2 رکعت میں عمرے کا ثواب کیسے مل جائے گا، جبکہ عمرے کے اندر جو ہے وہ بہت ساری صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بیان کرتے ہیں کہ قباء کے اندر 2 رکعت کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے، سب تسلیم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظاہر حسین 1 قدم اٹھاتا ہے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے پھر عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، سرکار دو عالم جو ہے وہ جب مولائے کائنات وہاں پہ پہنچے تو سرکار دو عالم علی کے استقبال کے لیے بڑھے اور ساتھ لے کر علی کو مدینے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مدینے والوں کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کا نبی ہمارے شہر میں مہمان ہونا چاہتا ہے، تو مدینے والے اللہ کے نبی کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، سمجھے؟ لیکن جیسے ہی آپ کی سواری، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ نبی ہمارے یہاں مہمان ہو، نبی ہمارے یہاں مہمان ہو، لیکن مدینے والے پہچان نہیں رہے تھے۔ تو ایک صحابی ہیں بڑے مشہور، انہوں نے جو ہے اپنی ردا سرکار دو عالم کے اوپر ڈال دی تاکہ نبی خدا کی پہچان ہو جائے کہ یہ نبی خدا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر مدینے کے باہر نبی کو پہچاننا ہے تو چادر کے نیچے پہچاننا پڑے گا، اگر آل محمد کو پہچاننا ہے مدینے کے اندر تو ردائے فاطمہ زہرا میں پہچاننا پڑے گا کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم سے ہر ایک بزد ہے، ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے یہاں، لیکن نبی خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جس گھر پر ہمارا ناقہ بیٹھ جائے گا ہم اس جگہ پر قیام کریں گے۔ نبی خدا کا ناقہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا، تاریخ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی اور بڑی منقبتیں پڑھیں، اس لیے کہ وہ نبی کے میزبان قرار پائے۔ ابو ایوب انصاری، ایک صلوات بھیجیے تو ان کی ہسٹری اور بتاؤ۔ بس میں جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ عزیزو، انسان سوچے تو صحیح، کربلا کوئی ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال کا نتیجہ نہیں ہے۔ کربلا کے لیے ان لوگوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی، سمجھے؟ یہ دشمنی آل محمد کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ نسوں میں جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ وہ شام، جس شام کے اندر جب یہ کہا گیا کہ علی مسجد کے اندر قتل کر دیے گئے تو وہاں لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ کہہ رہے علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں، جب انسان بدگمان ہو جائے کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دکھا کر نماز پڑھے۔ آپ نے اندازہ لگایا، وہ دکھا، ورنہ شریعت دکھاوے کی اجازت نہیں دیتی، ریاکاری کی اجازت۔ لیکن جس کے بارے میں یہ خیال ہو پتہ نہیں یہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، پتہ نہیں یہ روزہ رکھتا ہے نہیں کرتا، پتہ نہیں کہ اس نے حج کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تو ایسے آدمی پر ضروری ہے کہ وہ ایسے کام دکھا کر کرے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ابو ایوب انصاری دیکھیے کیسے جو ہے وہ شریعت کے خلاف شام میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ دشمنی علی کو جو ہے وہاں پروان چڑھایا گیا، علی کے دشمن پیدا کیے گئے ہیں، بچوں کو کھلونے دے دیے جاتے ہیں، بکری کے بچے دے دیے جاتے ہیں، دن میں دیا جاتا ہے، رات کو جو ہے حکومت کے کارندے اٹھا لیتے ہیں، جب بچے سوال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ علی لے کر چلے گئے۔ اب بتائیے یہ بچہ جو آج بچہ ہے، یہ جس کی پہلے ہی کھیلنے کی چیز جو ہے وہ چھین لی گئی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ علی لے گئے، وہ بچہ آگے چلنے کے بعد وہ علی کا دوست ہوگا کہ دشمن ہوگا؟
اس کو تو یعنی دشمنی علی پر بچوں کو پروان چڑھایا گیا، پالا گیا ہے، یعنی شام میں دشمنی علی کی شریعت کو کیسا بدلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، بدعتیں رائج ہو گئی ہیں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ قربانی امام حسین علیہ السلام نے یوں ہی نہیں دی۔ تو یہ ابو ایوب انصاری شام پہنچے ہیں، اور دوستو شام میں ہر ایک شخص، وہ صحابی کہ جس کے گھر پر نبی کا ناقہ بیٹھا، بڑی عزت و تکریم کر رہے ہیں، بڑی آؤ بھگت کر رہے ہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے، گلیوں میں لوگ جو ہے وہ جوق در جوق کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں یہ، ہمارے یہاں یہ۔ اور ابو ایوب انصاری جس کے گھر میں جاتے ہیں لاحول پڑھتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، جس کے گھر میں جاتے ہیں لاحول پڑھتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ گلی کا آخری جو ہے وہ گھر آیا، وہ شخص جو ہے وہ بڑا تند مزاج تھا، جیسے ہی اس کے گھر سے لاحول پڑھتے ہوئے نکلے اس نے سوال کر لیا، اما کسی کے گھر رکیں گے بھی کہ نہیں؟ کہ تمہارے گھر رکنے جیسے ہی نہیں، کہ کیا مطلب؟ کہ تمہارے گھر میں جس کے یہاں بھی بیت الخلا بنا ہوا ہے وہ قبلہ رخ بنا ہوا ہے، اور قبلہ رخ بیت الخلا بنانا حرام ہے، انسان کے لیے بول و براز جو ہے وہ قبلہ رخ بیٹھ کر جو ہے وہ کرنا حرام ہے۔ عزیزان گرامی آپ سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلے اس طرح کے بنے ہوئے نہیں تھے، چونکہ حکومت نے ہمیں حکم دیا اس لیے اس طرح کے بنائے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا وہاں دشمن علی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، وہاں شراب پی جا رہی ہے، وہاں جو ہے وہ درندوں کی کھالوں پر بیٹھا جا رہا ہے، وہاں جو ہے دشوئی بیت الخلا جو ہے وہ قبلہ رخ بنایا جا رہا ہے۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے، نہ معلوم کہ کون سی محبت ان کی جو ہے سینے میں آ گئی، اور نہ معلوم کیسے کیسے قصائد پڑھتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی ہر ایک بندہ تھا جو ابو ایوب انصاری کا استقبال کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا، ان کی جو ہے مہمانی کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا بھیا ان کی جو ہے اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو، ان کی اتنی آؤ بھگت کیوں کر رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں معلوم یہ وہ ہے کہ جس کے گھر پر نبی کا ناقہ بیٹھا، جس کے گھر پر نبی کے ناقے نے قیام کیا، نبی نے اس کے گھر میں جو ہے وہ قیام کیا۔ سارے مسلمانوں کو یہ بات یاد رہ گئی کہ نبی کا ناقہ کس کے گھر پر بیٹھا، یہ سب بھول گئے کہ نبی کس کے لیے ناقہ بنے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ بس انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس 2 ہی جملے ہیں مصائب کے، اسی بات کو گریا کر لیں۔ مولا عباس علیہ السلام کی عظمت بتانا چاہتا، باب الحوائج ہے نا، بغیر ہاتھوں کے ساری کائنات میں بانٹنے والی شخصیت کا نام عباس۔ آیت اللہ شستری بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ حرم میں زیارت پڑھ رہے ہیں مولا عباس کی۔ ایک جوان ایک چارپائی پر اپنی ماں کو لے کر آیا، جو بھی اس زمانے میں رہا ہو انتظام، اور اس نے لانے کے بعد حرم مولا عباس میں رکھ دیا، اور اس کا مولا عباس سے گفتگو کرنے کا کچھ ایسا انداز تھا کہ یہ صاحب رک نہ سکے اور وہاں گئے۔ عباس تم دیکھ رہے ہو کہ میرا اس ماں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، میری ماں بیمار ہے، سب لوگوں نے جواب دے دیا ہے، میں اپنی ماں کو شفایاب یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ دیہاتی آدمی تھا، اکھڑ زبان تھی۔ آیت اللہ شستری جو ہے اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اس کی ماں کی حالت دیکھی کہ بیٹا اب تمہاری ماں کا آخری وقت ہے، جاؤ اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرو۔ کہ شیخ آپ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں یہاں دفنانے کے لیے نہیں آیا، میں شفا لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جو ہے اس نے ذریعے مولا عباس علیہ السلام کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے آقا عباس اگر میری ماں صحیح نہیں ہوئی تو نجف جا کر تمہارے بابا سے شکایت کروں گا، میری ماں اگر صحیح نہیں ہوئی تو تمہارے بابا کے پاس جا کر شکایت کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ سنا، تھوڑی دیر کے بعد یہ جوان نکل گیا، ماں کو وہیں پر چھوڑ کر
ایک عجیب سا کوہرام برپا ہوا. یہ جوان تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور حرم سے صحیح سلامت ماں کو لے کر جانے لگا. آیت اللہ شوستری آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس جوان سے کہا یہ بتا دے کہ ماجرا کیا ہے. کہا کیا بتاؤں, آپ نے دیکھا نہیں, تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کا غسل و کفن کا اہتمام کر. کہا تو ہوا کیا؟ کہا میں آقا عباس سے یہ جملہ کہہ کر نکلا, ابھی کربلا سے تھوڑی ہی دور پر گیا تھا کہ میں نے گھوڑے سوار کو دیکھا. اس نے مجھ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اپنی ساری بات بتا دی. کہ عباس کے حرم میں آیا تھا, میری ماں شفایاب نہیں ہوئی, میں عباس کی شکایت علی سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس آنے والے سوار نے کہا جا تیری ماں کو شفا مل گئی, جا تو واپس چلا جا تیری ماں. میں کیسے یقین مان لوں, میں کیسے یقین مان لوں کہ میری ماں کو شفا. کہا دیکھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تیری ماں کو شفا مل گئی. کہ مجھے نہیں یقین آ رہا. کہ دیکھ میں یہیں پر موجود ہوں, میں یہیں پر موجود ہوں, تو جا, اگر تیری ماں شفایاب نہ ہو تو میرے پاس آ جانا, میں یہیں پر رہوں گا, اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے واپس کربلا چھوڑ دوں تو آ میرے ساتھ چل. کہ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہیں, اس سے پہلے کہ یہ بتاتے. کہا تو میرے پاس آ جا. اب یہ شخص کہتا ہے یہ جوان, کہ تمہارا گھوڑا جو ہے وہ بلند قامت ہے, میں کس طرح سے آپ کے پہلو میں بیٹھوں, ذرا اپنا ہاتھ تو دیجیے. ایک مرتبہ اس آنے والے سوار نے کہا کہ جس کی شکایت لے کر تو علی کے پاس جا رہا تھا, میں اسی کا بیٹا عباس ہوں کہ جس کے بازو کربلا کے میدان میں قطع کر دیے گئے. عزاداران مظلوم کربلا, ارے آقا ہو بھی تو ایسا کہ جو اپنے چاہنے والوں کے ناز برداری کرے. ہاں عزاداروں, جب بازو کی بات آئی ہے تو ایک جملہ اور کہوں گا. سید مہدی کلید بردار حرم ہے, متولی ہے, امام حسین علیہ السلام کے روزے میں روز مجلسیں پڑھتے ہیں. ایک دن خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا. شہزادی کہتی ہے سید تم نے جو ہے وہ مصائب پڑھے میرے بیٹے کے, لیکن میرے عباس کی مصیبت عظیم کا تذکرہ نہیں کیا. بیوی میں تو روز مصائب پڑھتا ہوں, جب بھی پڑھتا ہوں اپنے آقا کے بہت سے مصائب پڑھتا ہوں, میں تو ہر مصائب پر جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ تم نے میرے عباس کی مصیبت عظیم کا تذکرہ نہیں کیا. بیوی آپ ہی بتا دیجئے عباس کی مصیبت عظیم کیا ہے. کہ سیاح کربلا میں جو بھی شہید ارے زین سے گرا, اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا, لیکن ہائے ابا جس کے بازو قطع ہو گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی بحق الزہرا وعبیہا وبعلہا, معبود واسطہ محمد وال محمد کا ہماری عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مزید عزائے امام مظلوم کربلا علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرما. یونان پہ روزگار ہم کو روزگار عطا فرما. تمام مومنین مومنات پر اپنا رحم و کرم فرما. معبود شکستہ پہلو زہرا کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.